السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام کتاب التوحید، تالیف مجدد الدعوہ الامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ترجمہ پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض مترجم۔ توحید کا مسئلہ اتنا اہم اور بنیادی ہے کہ دنیا میں ہر نبی جہاں بھی اور جب بھی آیا، اس نے سب سے پہلے اپنی قوم یا اپنے علاقے کے لوگوں کو توحید ہی کی دعوت دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے پیغمبر، تجھ سے پہلے ہم نے جو رسول بھی بھیجا، اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تبلیغ کا آغاز اسی دعوت توحید سے کیا۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مسند احمد۔ لوگو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح یاب ہو جاؤ گے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے انی رسول اللہ الیکم امرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والوں نے اصاف و نائلہ اور لات و عزیٰ کی عبادت چھوڑ کر صرف الہ واحد کی عبادت و پرستش کو اپنا شعار بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت و سرفرازی عطا فرمائی۔ دنیا میں جس طرح بھی انہوں نے رخ کیا، انہیں سرخ رو کیا اور چار دھانگ عالم میں ان کی عظمت کی دھاک بٹھا دی، لیکن چند صدیوں بعد مسلمان پھر توحید کی نعمت سے محروم اور شرک کی آلودگیوں سے ملوث ہو گئے، اور نجد و حجاز میں ایک مرتبہ پھر جاہلیت اولیٰ کی تاریخی لوٹ آئی اور مسلمان عوام کی اکثریت مشرکانہ عقائد کا شکار ہو گئی اور آستانوں اور مقبروں کی پجاری بن گئی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے جزیرہ نمائی عرب کی ان بادیہ نشینوں پر پھر رحمت کی اور مجدد دعوہ امام محمد بن عبد الوہاب اور ان کے انصار و اعوان کے ذریعے سے ان کو دعوت توحید سے آشنا کیا اور شرک و بدعات کی تاریکیوں سے انہیں نکالا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی سعی تجدید و اصلاح کا یہ باب بڑا وسیع ہے، جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے عملی طور پر بھی مذکورہ شرک کے اڈوں کا خاتمہ کیا، وعظ و تبلیغ سے بھی لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائی، اور تصنیف و تالیف کے ذریعے سے بھی اس محاذ پر بڑا وقوع کام کیا۔ ان کی تصانیف میں ایک نہایت اہم کتاب کتاب التوحید بھی ہے، جو اس وقت قارئین کرام کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ آج سے تقریباً پون صدی قبل ہوا تھا، جو اب تک شائع ہوتا چلا آ رہا تھا، جبکہ اس عرصے میں اردو زبان کافی وسیع ہو چکی ہے اور اس کا اسلوب بھی بہت حد تک بدل چکا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا نئے سرے سے ترجمہ کیا جائے، جو موجودہ اسلوب اور معیار کے مطابق ہو، تاکہ اس کی افادیت محض زبان کی کہنگی کی وجہ سے متاثر نہ ہو۔ علاوہ ازیں سعودی عرب کے علاوہ اکثر اسلامی ممالک میں قبر پرستی کی شکل میں شرک کے مظاہر
عام ہے جو اللہ کی رحمت و نصرت سے محرومی کا سبب ہے، اور مسلمان جب تک مشرکانہ عقائد و اعمال سے تائب ہو کر خالص توحید کو نہیں اپنائیں گے، وہ رحمت الہی کے مستحق قرار نہیں پا سکیں گے۔ اسی ضرورت اور احساس کی پیش نظر راکم نے اس کا یہ نیا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اسے عوام کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 1، عبادات کی بنیاد توحید۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ الذاریات۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے۔ پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورۃ النحل۔ اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورۃ الاسراء۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی اللہ کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سورۃ النساء۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سورۃ الانعام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سر بمنبر وصیت ملاحظہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ سورۃ الانعام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا، بلکہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور تم بے حیائی کے کاموں کے ظاہر ہو یا پوشیدہ قریب نہ جانا، اور جس کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق اور جائز طریقے کے ساتھ،
اس اللہ نے تمہیں ان باتوں کی ہدایت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو انتہائی بہترین اور پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو، بے انصافی نہ کرو۔ ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے، اور جب بات کرو تو انصاف کی کہو، خواہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو۔ جھکاؤ سے کام نہ لو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، بد عہدی نہ کرو۔ اس اللہ نے تمہیں ان باتوں کی ہدایت کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ وہ راستے تمہیں اللہ کے راہ سے دور کر دیں گے۔ اس اللہ نے تمہیں اس بات کی ہدایت کی ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو وہ اسے عذاب نہ دے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور عمل کرنا چھوڑ دے۔ اخرجاہ فی صحیحین۔ مسائل۔ پوائنٹ نمبر فرسٹ، جن و انس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، عبادت سے اصل مراد توحید ہے کیونکہ جملہ انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان یہی بات متنازع تھی۔ پوائنٹ تھرڈ، جو شخص توحید پر کاربند نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کی، اور سورۃ الکافرون کی آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں، کا مفہوم بھی یہی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اس سے بعثت انبیاء کی حکمت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کی طرف ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے گئے۔ پوائنٹ سکستھ، تمام انبیاء کا دین یعنی ان کی دعوت کا محور اور مرکزی نقطہ ایک ہی تھا اور وہ توحید ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، ایک بڑا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ طاغوت کے ساتھ کفر اور اس کا انکار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن نہیں، اور اسی معنی میں اللہ کا یہ فرمان ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ سورۃ البقرہ۔ سو جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، در حقیقت اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے۔ پوائنٹ نائنتھ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلف صالحین کے نزدیک سورہ انعام کی مذکورہ بالا تین محکم آیات کی کس قدر اہمیت اور عظمت ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو 10 احکام اور ہدایات دی گئی ہے کہ جن میں سے اولین ہدایت شرک سے ممانعت ہے۔ پوائنٹ ٹینتھ، سورہ بنی اسرائیل الاسراء کی محکم آیات میں 18 مسائل بیان ہوئے ہیں جن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنے مندرجہ ذیل فرمان سے کیا ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا، ورنہ ذلیل اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے۔ یعنی ان مسائل میں سب سے اولین حیثیت توحید کو دی گئی ہے، جیسے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ اختتام بھی توحید پر ہی کیا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، سورۃ الاسراء۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا لینا، کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور اللہ کے دربار سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مسائل کی اہمیت پر تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، سورۃ الاسراء۔ یہ ان دانائی کی باتوں میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے۔ پوائنٹ 11، سورۃ النساء کی وہ آیات جو حقوق عشرہ کی آیات کہلاتی ہے، کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید بھرے ان الفاظ سے کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پوائنٹ 12، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت فرمائی تھی۔ پوائنٹ 13، ہمارے یعنی بندوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے۔ پوائنٹ 14، اور بندے جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے تو ان کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے۔ پوائنٹ 15، حدیث مذکور میں بیان شدہ مسئلہ کا اکثر صحابہ کو علم نہ تھا۔ پوائنٹ 16، کسی مصلحت کے پیش نظر علم کو چھپانا جائز ہے۔ پوائنٹ 17، کسی مسلمان کو ایسی خبر دینا مستحب ہے جس سے وہ خوش ہو۔ پوائنٹ 18، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت پر بھروسہ کر کے عمل ترک کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ پوائنٹ 19، اگر مسئول کو کسی بات کا علم نہ ہو تو اس کے متعلق اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، کہے۔ پوائنٹ 20، کسی کو علم سکھانا اور کسی کو محروم رکھنا بھی جائز ہے۔ پوائنٹ 21، اس حدیث سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر ہونے کے باوجود گدھے پر سوار ہوئے اور اپنے پیچھے ایک دوسرے شخص کو بھی سوار کیا۔ پوائنٹ 22، سواری پر اپنے پیچھے کسی دوسرے کو بٹھا لینا جائز ہے۔ پوائنٹ 23، اس حدیث سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے۔ پوائنٹ 24، اس حدیث سے مسئلہ توحید کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے۔